اور اسلام میں سب سے پہلی جمعہ کی نماز یا ایھاالذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ یہ نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ آپ یہاں جمعہ کی نماز پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنواں میرا کنواں ہے، اس کی نسبت اللہ کے رسول نے اپنی طرف فرمائی ہے، اور نبی علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو اسی کنویں کے پانی سے مجھے غسل دینا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کنویں کے پانی سے یہ مسجد جمعہ کے سامنے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مسجد جمعہ ہے۔ نبی علیہ السلام جب قباء سے مسجد نبی کی طرف نکل رہے تھے تو جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا، اور اسلام میں سب سے پہلی جمعہ کی نماز یا ایھاالذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ یہ نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ آپ یہاں جمعہ کی نماز پڑھیں۔ نبی علیہ السلام نے اسلام کی سب سے پہلی نماز جمعہ کی یہاں پر ادا کی ہے، اس لیے اس مسجد کا نام مسجد جمعہ ہے۔ اور یہ سامنے کی جو جگہ ہے ایک صحابی رسول کی جگہ ہے، نام پتہ نہیں ہے کس صحابی کی جگہ ہے، لیکن یہ صحابی رسول کی جگہ ہے اور یہ مسجد جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہاں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابوبکر صدیق ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر مکان تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے پرانی مسجد ہے ماشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہاں پر مکان تھا۔ یہ دیکھیے محراب، یہ اوپر کا گنبد بعد میں باندھا گیا ہے، یہ پرانی تعمیر آپ کو دکھ رہی ہے۔ یہ قمامہ ہے، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز، عید الفطر کی نماز پڑھی ہے اس مسجد میں، اور مدینے میں بارش نہیں تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بارش کی دعا مانگی، تو مدینے میں اتنا بارش ہوا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ دیکھیے کتنی پیاری مسجد ہے ماشاءاللہ، پرانی عمارت ہے۔ یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد بارش نہیں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا مانگی۔ یہ مستورات کی جگہ ہے، دیکھیے ماشاءاللہ۔ اور بارش اتنا ہوا کہ دوسرے جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بارش کے کم ہونے کی دعا مانگنا پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ یہ وہ جگہ ہے جس کو بیر خاتم کہتے ہیں۔ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی چاروں بھی اس کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کنواں ہے، نبی علیہ السلام کی جو ہاتھ کی انگوٹھی تھی جس کو مہر نبوت کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی ابوبکر صدیق کے پاس آئی ان کی خلافت کے زمانے میں، پھر حضرت عمر کے پاس آئی، پھر حضرت عثمان کے پاس آئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انگوٹھی جس کے ہاتھوں سے جہاں گم ہوگی وہاں سے فتنوں کا زمانہ شروع ہوگا۔ تو اس کنویں کے اندر حضرت عثمان کے زمانے خلافت میں انگوٹھی اس کنویں میں گر گئی تھی، تو حضرت عثمان کے زمانے سے فتنوں کا زمانہ شروع ہو گیا۔ پھر الحمدللہ ترکوں نے اس کنویں سے اس انگوٹھی کو نکالا تھا، اور پھر اس کے بعد نکال کر اس کو ترک نے اپنی میوزیم میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقام کی ہمیں قدر دانی کی، جس کی نسبت پر حضرت سلمان فارسی آزاد ہو گئے کہ اس باغ کے اندر نبی علیہ السلام کے کئی معجزے ظاہر ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے لگے ہوئے درخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا دیدار کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا اہم باغ ہے، سعودی حکومت نے اس کو بڑے اہتمام سے سنبھال کے رکھا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کے یہاں پہ معجزے ظاہر ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے کنواں ہے حضرت سلمان فارسی کا۔ یہ ہے مسجد قباء، اسلام کی سب سے پہلی مسجد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو یہاں پر آپ علیہ السلام 3 دن قیام فرمایا اور سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ یہاں پر نماز پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک صاف لوگ کہا، اور یہاں پر اشراق کی نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی مسجد قباء، مسجد نبوی آنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ کتنی پیاری یہ مسجد جمعہ کے سامنے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مسجد جمعہ ہے۔ نبی علیہ السلام جب قباء سے مسجد نبی کی طرف نکل رہے تھے
تو جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا، اور اسلام میں سب سے پہلی جمعہ کی نماز یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ یہ نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ آپ یہاں جمعہ کی نماز پڑھیں۔ نبی علیہ السلام نے اسلام کی سب سے پہلی نماز جمعہ کی یہاں پر ادا کی ہے، اس لیے اس مسجد کا نام مسجد جمعہ ہے۔ اور یہ سامنے کی جو جگہ ہے ایک صحابی رسول کی جگہ ہے، نام پتہ نہیں ہے کس صحابی کی جگہ ہے، لیکن یہ صحابی رسول کی جگہ ہے اور یہ مسجد جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہاں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بدر کے راستے میں یہ حضرت عبیدہ بن حارث کی قبر ہے۔ میدان بدر میں جو 14 صحابہ شہید ہو گئے، ان 14 میں سے 13 وہاں میدان میں شہید ہو گئے، اور یہ عبیدہ بن حارث جو زخمی تھے، یہ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان کی قبر بنی ہوئی ہے، ان کا راستے میں انتقال ہوا۔ یہاں پر ایک کنواں بھی ہے، اس کنویں کے بارے میں مشہور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تھا، لیکن یہ کسی مستند حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بہرکیف ایک کنواں ہے جو حضوری کے زمانے کا کنواں ہے، اور ایک قبر حضرت عبیدہ بن حارث کی ہے جو راستے میں شہید ہو گئے تھے۔ دیکھ لیجئے صحابی نے اسلام کے لیے، اسلام کو بلند کرنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ یہ صحابے کی صفات ہمارے اندر۔ یہ کنواں جو آپ کو دکھ رہا ہے، یہ بیر غرض کے نام سے یہ کنواں جانا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے پاس وضو کر کے اپنا بچا ہوا پانی اس کنویں میں ڈال دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک بھی اس کنویں میں ڈالا گیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنواں میرا کنواں ہے، اس کی نسبت اللہ کے رسول نے اپنی طرف فرمائی ہے، اور نبی علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو اسی کنویں کے پانی سے مجھے غسل دینا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کنویں کے پانی سے غسل دیا تھا۔ یہ وہ مبارک متبرک جگہ ہے جہاں پر اللہ نے ہم کو پہنچایا، اس کنویں کے پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ آپ دیکھ لیجئے اور اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا پہنچا لیجئے انشاءاللہ۔ یہ کنواں حضرت سلمان فارسی کا کنواں ہے، اور یہ باغ جو آپ کو دکھ رہا ہے حضرت سلمان فارسی کا باغ ہے۔ حضرت سلمان فارسی حق کی تلاش میں سالوں سال تک فارس سے نکل کر ملک شام سے ہو کر مدینہ پہنچے تھے۔ اسی باغ میں ایک عرب کے غلام بن کر آئے تھے، جن کی تقریباً عمر 380 سال بتائی جاتی ہے۔ برسوں تک حضرت سلمان فارسی حضور کو تلاش کرتے رہے، آخر اسی باغ کے اندر ایک یہودی کے غلام بن کر آئے۔ نبی علیہ السلام اس باغ میں جب تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ پر انہوں نے ایمان قبول کیا، اور حضرت سلمان فارسی کو اس یہودی کے غلامی سے آزاد کرانے کے لیے نبی علیہ السلام نے اس باغ میں اپنے ہاتھوں سے درخت کے پودے لگائے، اور وقت سے پہلے، موسم سے پہلے وہ درخت نے پھل دینا شروع کیا، جس کی نسبت پر حضرت سلمان فارسی آزاد ہو گئے۔ یہ جو پہاڑ آپ کو مقبرے کے پیچھے دکھ رہا ہے، اس کو جبل الملائکہ کہتے ہیں۔ اس پہاڑ پر 5000 فرشتے اترے تھے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو اتارا تھا۔ یہ پیچھے سقیہ ہے، اب یہاں پر مسجد بنی ہے، مسجد سقیہ، اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے۔ نبی علیہ السلام کو، اہل مدینے کو پانی بہت پسند تھا۔ الحمدللہ ترکوں نے یہاں پر مسجد بنائی ہے۔ یہ ترکیوں نے بنائی کیا؟